رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست نشریات ناظرین سحری کے موقع پہ ہم موجود ہیں، اور ظاہر ہے رحمت کا جو اشرا ہے وہ آہستہ آہستہ ہمارے درمیان سے جدا ہوتا جا رہا ہے۔ انداز بیان سیگمنٹ ہے، آغاز کرتے ہیں اس کا۔ سب سے پہلے کنٹیسٹنٹ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف، سفیان علی خان صاحب، سفیان احسان اللہ صاحب اور عبداللہ اقبال صاحب، تینوں کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ بالکل فوجیوں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، یہ زبردست اسٹائل ہے، اور ایسے ہی کھڑے رہنا، ایسے ہی کھڑے رہنا، پریٹینڈ کرنا پوری دنیا کو کہ ہماری فوج جو ہے اس کے ساتھ ہم اسی انداز سے کھڑے ہوئے ہیں، چاہے مشرقی بارڈر ہو چاہے مغربی بارڈر ہو، اسی طرح سے ہم کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی، دوسری بات، جو ہمارے آج کے اسپانسرز ہیں ان کے بارے میں بھی سن لیجئے، اور اسپانسرز ہمارے ہیں حمزہ کلیکشن، مزیدار حلیم، نیلسن رائسن اور مرحبا گلبہار، جو کہ اپنی بائک دیں گے۔ 30 کنٹیسٹنٹ ہوں گے ناظرین، جو ونر ہوں گے ان کے درمیان قرآن اندازی انشاءاللہ لاسٹ ڈے پہ ہوگا، اور کسی خوش نصیب کو بائک جائے گی۔ اور موضوع ہے آپ کا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، یعنی نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ آئیے جی روسٹم پہ آئیے، اور سفیان علی خان صاحب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ مئی کی ووٹ آہا آہا، یہ تو معاملہ خراب ہو گیا، یہ تو معاملہ خراب ہو گیا۔ آپ آئیے پوڈیم سے، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ اور میں اگلے کنٹیسٹنٹ جناب سفیان احسان اللہ اب آپ سے ملتمس ہوں، آئیے 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 پوڈیم پہ، مائک کو قریب کیجئے، آپ کا کیمرہ سامنے ہے، مائک کو قریب کر لیں اپنے، کیمرہ آپ کے سامنے ہے، اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے بیٹا اب۔ آج میں اس عظیم سرزمین کا مقدمہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کے ذرے ذرے میں قدرت نے ذہانت، ہمت اور جنون کے بیج بوئے ہے۔ جناب والا، اس خطے کے ذہانت کا اعتراف تو اپنوں سے زیادہ غیروں نے کیا۔ جب سکر کے مقام پر دریا سندھ کے بپرے ہوئے پانیوں پر مقامی کاریگروں نے کینچی کا پل کھڑا کیا، تو وہ ایک ایسا انجینئرنگ شاہکار تھا جس کی مثال آج بھی دنیا ڈھونڈنے سے قاصر ہے۔ ہماری زرخیز مٹی کا نام ہونا ہی تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے لے کر اور ڈاکٹر سمر مبارک من جیسے سپوتوں نے اس قوم کو ایٹمی وقار سے سرفراز کر دیا۔ جب مائکروسافٹ کی دنیا میں 10 سالہ عرف و کریم کا نام گونجتا ہے، تو بل گیٹس جیسے ٹیکنالوجی کے بادشاہ بھی اس ننھی بری کی خداداد صلاحیتوں کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ فہرست بہت طویل ہے جناب والا۔ ارشد شریف، ابراہیم شاہد اور ہارون طارق کے ورلڈ ریکارڈز ہوں، یا جنوبی وزیرستان کی ماریا تورپاکے کا اسکواش میں گولڈ میڈل لیاری کے فٹ بالر ہوں، یا عالمی مقابلوں میں پہلی پوزیشن لینے والے ہمارے مدارس کے حفاظ ہوں، یہ سب اس بات کی دلیل ہے سونا اگلتے پہاڑ، تانبا، کوئلہ، نمک، تیل اور معدنیات میرے دیش کو دنیا کا ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے تیار کرے ہیں، اور سب سے بڑھ کر قدرت نے ہمیں یہ باصلاحیت نوجوان عطا کیے ہیں۔ ہمیں صرف ان ہیرو کو تراشنا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، اور پھر وہ دن دور نہیں جب پاکستان دنیا کی صف اول کی قوموں میں شامل ہوگا۔ انشاءاللہ ہمارا مستقبل اتنا ہی روشن ہے جتنے روشن ہمارے ان جوانوں کے عزم ہے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ۔ بھائی یہ بتاؤ آپ کہاں سے ہو؟ ویسے اوریجن آپ کا کیا ہے؟ آپ کہاں سے ہو؟ شمالی علاقہ جات پہ کہاں سے ہو آپ؟ ہیں علاقہ
ہاں آپ ذرا پٹھانی میں پوچھیں ذرا بچے سے, نہیں ویسے پوچھیں, آپ پوچھیں, پٹھانی میں پوچھیں. ہاں 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 محمد ایجنسی سے. ہاں میں نے یہ کہا نا, یہ جو مٹھاس ہے نا بچے کی. اچھا میں اس بچے پہ ناظرین کامنٹ اس لیے نہیں کروں گا, یہ اپنا ایک ٹپکل لب و لہجہ ہے, اور یہ ٹپکل لب و لہجے میں ہی یہ مٹھاس اسی کی ہے, اور یہ اس میں قائم رہنی چاہیے. بس ایک لفظ بیٹا درست کر لینا, یہ مٹی نہیں ہے مٹی ہے. باقی جو لب و لہجہ ہے نا ایسا ہے لیڈروں والا ہے, لیڈر بنو گے انشاءاللہ. چلیں جی اگلے کنٹیسٹنٹ کو بلاتے ہیں, اور ہمارے ساتھ ہیں عبداللہ اقبال صاحب. آئیے جی روسٹرم پہ. عبداللہ اقبال صاحب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے یہ اب. جب مٹی پر محنت اور لگن, عقیدت و محبت, ایثار و قربانی نچھاور کیا جائے تو مٹی کا نم ہونا لازم ہو جاتا ہے صدر علی وقار. اور جب مٹی ذرا نم ہو تو ایسے سپوت پیدا ہوتے ہیں جو وطن کی تاریک راتوں کو اجالا بخشتے ہیں, کہ جب قیام پاکستان کے فوراً بعد مٹی کے بیٹوں نے دن رات کام کر کے دشمن کی امیدوں پر پانی پھیرا تو کہنا پڑا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. مٹی زرخیز کہلائی جب 1948 میں ہزاروں اہلیان وطن جان قربان کرنے کو تیار ہو گئے. کیپٹن سرور سے لے کر حوالدار لالک جان تلک ہر شخص نے خود کو وار دیا. جب شاہ حسین نامی لیاری کا غریب بچہ اولمپکس میں کانسی کا تمغہ جیتنے والا پاکستان کا پہلا باکسر بن جائے. جب ماہین نامی لڑکی لیاری کے مسکین بچوں کو تعلیم فراہم کرنے نکل کھڑی ہو. جب چھیپا, سیلانی, عیدی اور پاک ایڈ جیسے اداروں کے ذریعے یہ شہر دنیا میں احتیاط میں اول نمبر پر آ جائے تو تسلیم کرنا پڑتا ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. جب حسن صدیقی دشمن کے طیارے زمین بوس کرتا ہے, ہمارے ایئر فورس کا اورنگزیب دشمن پر 6-0 کی پریس کانفرنس کر کے طوفان برپا کرتا ہے. جب ہم بھارت کا S-400 ڈیفنس سسٹم تباہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں, جب ہم غضب للحق کے ذریعے افغان سرزمین پر دہشت گردوں کو چن کر مارتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. کہ وطن پرستوں کو کہہ رہے ہو وطن کا دشمن ڈرو خدا سے, جو آج ہم سے خطا ہوئی ہے یہی خطا کل سبھی کریں گے. وطن سے الفت ہے جرم اپنا, یہ جرم تا زندگی کریں گے. وطن سے الفت ہے جرم اپنا, یہ جرم تا زندگی کریں گے. کہ صدر علی وقار, آج ہم کمائیگی اور تنزلی کے جس دور سے گزر رہے ہیں یہ حالات ہمارے اپنے ہی پیدا کردہ ہیں. اگر ہم اپنے سابقہ ڈگر اپنا لیں جس کی بدولت ہمیں ایشین ٹائیگر کہا جاتا تھا, ہماری PIA سے دنیا بھر کی ایئر لائنز سیکھ کر جاتی تھی, ہمارے سیاحتی مقامات محفوظ ترین مانے جاتے تھے, تو دنیا ہم پر رش کرے گی کہ نگاہ مرد مومن جو ہی دل آویز ہے ساکی. یہ قوم آ جائے محنت پہ تو بے حد تیز ہے ساکی. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. کیا کہنے, مٹی کہتے کہتے مٹی پہ آ گئے آپ بھی ہیں. ہاں اچھا, اب بات یہ ہے صاحب, وقت سمٹا ہوا ہے اور میں کوئی کامنٹ اس وقت نہیں کروں گا. میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کی رائے جو ہے وہ سامنے آ جائے مختصراً. آپ کے خیال میں آپ تینوں کے کنسنسس سے کون فرسٹ سیکنڈ ہے بتائیے. ہاں مشاورت ہو رہی ہے ججز کے درمیان اس وقت. ہیں اتنا مشکل فیصلہ تو میرا خیال نہیں ہے. میرے خیال میں ٹائی پڑ رہا ہے تھوڑا سا. ہاں ٹائی ہو رہا ہے اچھا, ویسے. ٹائی پڑ رہا ہے. کیا ممکن ہے دونوں کو سیم پوزیشن میں رکھا جائے؟ نہیں ممکن تو میرا خیال ہے نہیں ہے. اصل میں حضرت جو ہے وہ کارڈ یوز کریں. ایک یہ حضرت صاحب آپ کیا کس کو کیا نمبر 1 کہہ رہے ہیں؟ سفیان احسان. آپ؟ ہم دونوں کا عبداللہ. ہم دونوں کا عبداللہ ہے. ہاں تو پھر تو ووٹ اگر ووٹنگ مطلب اس اعتبار سے دیکھیں گے تو آپ دونوں کے ووٹ جو ہیں وہ اپنا عبداللہ کے ساتھ ہیں اور آپ کے سفیان کے ساتھ ہیں. تو سفیان بہت ہی میٹھا پیار آپ کے لیے, بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, اللہ آپ کو کامیاب کرے, لیڈر بنو گے انشاءاللہ. بہت زبردست کمال انداز ہے. لیکن آج کے جو ونر ہیں وہ عبداللہ صاحب ہیں, آپ کو بہت مبارک ہو. انشاءاللہ آپ کا نام قرآن اندازی میں ہوگا اور ممکن ہے کہ گلبہار کی بائک جو ہے وہ آپ کے ساتھ جائے. بہت شکریہ بیٹا, آپ کا انداز بہت اچھا ہے. اسٹارٹ آپ نے بہت اچھا لیا تھا اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ بہت اچھا بولیں گے. کانفیڈنس کو لوز مت کیا کرو, ہو جاتا ہے ٹھیک ہے, ہو جاتا ہے, لیکن دوبارہ جو ہے نا اپنے آپ کو کلیکٹ کرو, دوبارہ ریویم کرو اور کھڑے ہو جایا کرو, پھر انشاءاللہ اللہ بہت کامیاب کرے گا. سر جی بچوں کو ایک صرف تھوڑی سی نصیحت کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے جب آپ شروع کریں نا ایسے موضوعات پر جو کہ محسنین پاکستان ہیں,
جو پاکستان کے ہیرو جی۔ ہیں، تو آپ پھر علامہ اقبال کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ آپ قائد اعظم علی الرحمہ کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہاں پھر آپ جو ہے غازی علم الدین کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، پھر آپ جو ہے اسلام کی بڑی بڑی ہستیاں جنہوں نے اسلام کی خاطر اور پاکستان کی خاطر بالکل، ان کے قربانیاں references دی، دیں۔ آپ محمد علی جوہر کی بھی بات کریں، آپ شوکت میاں جوہری کی بات کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ان بزرگوں سے رائے، پھر یہ جو اسپورٹس مین ہیں ان کی بھی بات کریں، آپ علمی میدان میں جو کارنامے، پھر دیکھیں بچے کو میں ایڈوانٹیج یوں دے رہا تھا، کسی عبد القدیر کی بات کی، بڑے بچے نہیں کی، لیکن وہ چونکہ زیادہ فلو تھا، کانٹینٹ تھوڑا زیادہ اچھا تھا، ہم اس کی طرف گئے، لیکن انداز جو ہے یہ چھوٹے والا جو بچہ نا سفیان، ہاں یہ انداز بہت کمال پائے گا، مقرر بنے گا انشاءاللہ، ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کی تھوڑی لینگویج بیریئر ہے، وہ اگر صحیح کر لیں۔ میمن ایجنسی میں جو ہے بہت ٹاپ کا مقرر بنے گا، بہت ٹاپ کا مقرر، ہمارا دعا ہے تمہارے لیے، بہت ٹاپ کا مقرر بنے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، کیا سنانے والے ہیں؟ بسم اللہ۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اور جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، اور یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اور ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا، ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا، اس بزم میں محروں میں تمنا نہیں کوئی، اور جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیے، ایک مختصر سا وقفہ لیں گے اور لوٹ کے انشاءاللہ آج آپ کو لیے چلیں گے قصص القرآن میں۔ چونکہ طیبہ طاہرہ کا ذکر پاک ہے تو ایک اور طیبہ طاہرہ ہیں، اور وہ ہیں حضرت مریم سلام اللہ علیہا، ان کی بارگاہ میں آپ کو لیے چلیں گے۔ بہت ہی لطیف قصہ ہے، میرے ساتھ جڑے رہیے گا، مختصر صفحے کے بعد آتے ہیں۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان